وہ مقام جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور تنہائی میں اپنے دلوں کے اطمینان کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے جایا کرتے تھے اور کئی دن وہاں رہا کرتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام پہلی وحی بھی اسی مقام پر لے کر آئے تھے۔ غار حرا۔ مکہ مکرمہ میں ایسے تو بے شمار اسلامی تاریخی مقامات موجود ہیں، لیکن دنیا بھر سے جب یہاں حج اور عمرہ کے لیے زائرین آتے ہیں تو خصوصی طور پر غار حرا اور غار سور ضرور جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ دونوں غار پہاڑی چوٹی پر واقع ہیں جہاں چڑھنے کے لیے کافی جسمانی مشقت کرنا پڑتا ہے۔ مسجد الحرام سے 4 کلومیٹر کی مسافت پر جبل نور، جسے روشنی کا پہاڑ کہا جاتا ہے، موجود ہے۔ جبل نور پہاڑ، جس کی بلندی 634 میٹر کی چوٹی پر قدرتی غار ہے، جسے غار حرا کہا جاتا ہے۔ غار حرا وہ مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جوانی کی ابتدائی سالوں میں مکے کی آبادی سے الگ تنہائی اور خلوت کے لیے جایا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں طویل مدت تک قیام کے لیے اپنے ساتھ سامان بھی لے جایا کرتے تھے اور صرف حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے تھے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل کو جاری رکھا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ پر وحی نازل ہوئی۔ یہاں سے نور نبوت کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام پر پہلی وحی ربانی نازل ہوئی۔ نور پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار حرا میں وحی ربانی کا آغاز ہوا اور پیغمبر اسلام کو نبوت سے سرفراز کیا گیا۔ غار حرا سے مکہ مکرمہ شہر کی آبادی کے مناظر بخوبی دکھائی دیتے ہیں۔ نزول وحی سے قبل پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ مکہ مکرمہ شہر سے 4 کلومیٹر کی مسافت پر واقع نور پہاڑ کی چوٹی پر جاتے، جہاں وہ زیادہ وقت عبادت میں گزارتے تھے۔ تاریخ دان کا کہنا ہے کہ پیغمبر اسلام کے عہد میں نور پہاڑ اس وقت مکہ مکرمہ کے آبادی والے علاقے سے کافی دور ہوا کرتا تھا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے تقریباً 5 کلومیٹر کی مسافت طے کرنا ہوتا تھا، جس کے بعد پہاڑ کی چوٹی پر واقع غار حرا جاتے، جو 634 میٹر ہے۔ نور پہاڑ کے بارے میں ماہرین کی رائے ہے کہ یہ پہاڑ اپنی منفرد ساخت کے اعتبار سے ممتاز مقام کا حامل ہے اور دور سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ غار حرا پر چڑھنے کے لیے بنائی گئی سیڑھیاں کافی اونچی ہے، جو مختلف دور میں وقتاً فوقتاً بنائی گئی تھی۔ نور پہاڑ پر چڑھنے والے راستے میں لوگوں نے مختلف قسم کے خوانچے لگائے تھے، جہاں چائے، پانی، بسکٹ وغیرہ کے علاوہ تسبیح، جانماز اور اسی قسم کے اشیاء فروخت کرنے کے لیے لائے جاتے تھے، جنہیں وہاں آنے والے زائرین یادگار کے طور پر بھی خریدا کرتے تھے۔ مکہ مکرمہ کے انتظامیہ نے اسلامی تاریخی اہمیت کے حامل مقامات پر ترقیاتی امور انجام دینے کا جامع منصوبہ مرتب کیا، جس کے تحت زائرین کی سہولت کے لیے پہاڑ کی چوٹی پر جانے کے لیے کیبل کار کی سہولت کا فیصلہ کیا گیا۔ مجوزہ منصوبے کے تحت جبل نور پر نصب کیے جانے والے کیبل کار انتہائی جدید نوعیت کی ہوگی، تاہم منصوبے پر عمل درآمد کورونا کی وجہ سے رک گیا تھا۔ انتظامیہ کی جانب سے جبل نور کے مختلف مقامات پر جو خوانچے اور عارضی دکانیں لگائی گئی تھیں، انہیں ختم کر دیا گیا، جبکہ پہاڑی راستوں کو بھی بہتر بنایا گیا ہے۔